डिमेंशिया, उर्दू में इसको कहते हैं हम नस्यान की बीमारी यानी भूलने की बीमारी। ये क्यों होती है, कैसे होती है और इंसान पे कैसे असर करती है, ये सब बातें जो है आज हम इनके बारे में, और हमारा खुसूसी जो तवज्जो होगी वो होगी कि जो इस मरीज के साथ उसका केयर टेकर होता है, तीमारदार है, वो उसके लिए कुछ हदायत देंगे। डिमेंशिया जो है ये अल्लाह ताला ने हमें पहले ही बता दिया है, कुरान पाक में इसका जिक्र है बाकायदा कि मैं इंसान को यानी एक लोथड़े से पूरा इंसान बना देता हूँ और फिर मैं दोबारा उसको उसी बच्चे वाली हालत में लौटा देता हूँ, जिसमें मतलब इसका यही होता है। और आगे चल के हम बात करेंगे तो पता चलेगा कि वो कैसे बच्चे जैसा बन जाता है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बीमारी से पनाह मांगी है, बाकी बीमारियों से तो पनाह नहीं मांगी, लेकिन इस बीमारी से पनाह मांगी है। इससे अंदाजा लगाएं कि ये कितनी खतरनाक और कितनी परेशान कौन बीमारी है। तो डिमेंशिया की जो है किस्में दो होती हैं, एक को हम प्री सीनाइल डिमेंशिया कहते हैं और एक को हम कहते हैं सीनाइल डिमेंशिया। प्री सीनाइल डिमेंशिया वो होता है जिसमें 60 से पहले भूलने की बीमारी शुरू हो जाती है, मतलब भूलना शुरू हो जाता है। और जो सीनाइल होता है, इसको बुढ़ापे की कह रहे हैं, ये 60 के बाद स्टार्ट होता है और इसकी वजूहत मुख्तलिफ है। अब जो पहले शुरू हो जाती हैं उनकी वजूहत में हम हेड इंजरी देते हैं, नशे की दवाइयाँ देते हैं, उसके अलावा हम इन्फेक्शंस हैं, वायरल है, बैक्टीरियल है, यानी बेशुमार वजूहत है तो जिसकी वजह से होता है। और जो बुढ़ापे में होता है ये डिमेंशिया, उसमें ये है कि कुछ की रीजन हम उसको अल्जाइमर्स कहते हैं, उसमें पता नहीं चलता कि ये क्यों दिमाग के अंदर उसके जो है जहाँ मेमोरी वाली स्ट्रोक होती है उस एरिया में एक चीज जमा एक मटीरियल जमा होना शुरू हो जाता है और उससे ब्रेन डैमेज होना शुरू हो जाता है। और लेकिन पाकिस्तान में हमारे पास जो ज्यादा आते हैं सीनाइल डिमेंशिया में, अल्जाइमर तो इतनी ज्यादा कॉमन नहीं है, हमारे दूसरी रीजंस की वजह से एसिडोस्क्लेरोटिक हमारे पास बहुत सारी आती है, जिसमें क्या है, जिसमें डायबिटिक्स है, हाइपरटेंसिव है, तो उनमें ये भी बीमारी होती है। हमारे पास वो मामूली लोग आते हैं, लेकिन ये जेनेटिकली भी जाती है, जिन खानदानों में होती है उन खानदानों में भी आगे जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारी रीजंस है। अब इस बीमारी में मरीज के साथ क्या होता है, क्यों हम इसको कहते हैं, इसमें 3-4 चीजें होती हैं। पहले होता है कि मेमोरी जो है, याददाश्त जो है वो कम होना शुरू होता है। सबसे पहले तो 2 तरह की याददाश्त होती है, एक होती है लॉन्ग टर्म पुरानी याद और एक होती है नई याददाश्त, जो कि सबसे पहले इफेक्ट होती है नई याददाश्त में या ताज़ा याददाश्त में। हम लेते हैं मतलब उसने खाना खाना है, उसने किसी बंदे के साथ वादा किया है, तो वो टाइम जो है वो जो याददाश्त है वो नहीं उसकी बनती। तो एक इसमें होता यही है कि सबसे पहले जो ताज़ा याददाश्त है वो असरअंदाज, उस पर असरअंदाज होती है, वो इफेक्ट होती है। उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म बाद में बहुत सारा डैमेज हो जाता है, फिर लॉन्ग टर्म में भी इस पर असर होता है। थिंकिंग, सोच, उस पर भी ये बीमारी असरदार होती है, यानी उसकी थिंकिंग भी चेंज होती चली जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है और फजूल बातें करता है। तो दूसरी बात ये होती है। तीसरी बात होती ये है कि उसके बिहेवियर में चेंज आ जाती है, माँ बताई शुरू कर देता है, लंगाना शुरू कर देता है, बैठता नहीं है, मतलब बेड पर लुटाते हैं तो वो कहता है नीचे सोना है, तो बिहेवियर में भी उसके चेंज आती है। तीसरी जो होती है, चौथी जो चीज़ है वो है उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो। पहले बड़ा अच्छा था, प्यार करने वाला था, अब हर वक्त गुस्से में रहता है, बिना वजह से दिमाग हो जाता है, तो उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। और अगर उसका एक एरिया ब्रेन का ऐसा भी है वो इफेक्ट हो जाए, इन्फ्रंट फ्लो कहते हैं, तो उसमें मरीज या औरतें बैठी हैं, मर्द है तो नदा हो जाएगा, वहाँ बैठ कर पेशाब करेगा, औरत है तो वो भी मर्दों के सामने, जबकि जाप के लिए रहा था उसके पास से बात होता है। तो ये देखिए कितने खतरनाक बीमारी है कि क्या क्या कुछ करती है और कोई बात वो सुनने को तैयार भी नहीं होता। तो इन सब चीज़ों से हम अंदाजा लगा लें फिर। और ये ऐसी बीमारी है कि हमारे सारी हमारी कोशिशें के बावजूद ये बीमारी आगे को बढ़ती रहती है। कुछ मरीज होते हैं जिनमें ये रुक जाती है, जो रुक जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये बहुत ही लकी, बहुत ही खुशकिस्मत इंसान है जिनमें रुक गई और उनकी कुछ चीज़ों को डैमेज हुआ। पहले तो ये मेमोरी का एरिया ब्रेन का डैमेज होता है, फिर ग्लोबल हम कहते हैं कि पूरे ब्रेन का जो होता है कि इवन वो 4 बैग पढ़ सकता है, उसको जिंदगी के दौरे पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत कुछ हो सकता है। तो ये जब प्रोग्रेस होती है अंतर ये अभी क्या हो जाती है। ये थी एक छोटा सा तारफ बीमारी के बारे में। अब हम करेंगे कि सबसे ज़रूरी बात जो है, जैसे मैंने पहले कहा है कि ये बीमारी प्रोग्रेस करती है, ये बढ़ती चली जाती है, तो उसके जो केयर टेकर है, जो उसका तहारदार है, उसके लिए क्या होता है। हम कहते हैं कि उस बंदे को या बंदी को जो भी उसकी केयर कर रहा है, उसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि वो अपना रवैया उनके साथ नरम रखे, उसमें तहम्मुल हो, प्यार हो। फिर उसको जो बात समझानी है वो बड़े तअम्मुल से, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स जो है वो कह रहा है कि यहाँ बैठ जाओ,
تو ہو سکتا ہے وہ نہ بیٹھے, اس کا رسپانس نرم ہونا چاہیے, اس کا رسپانس آپ کی عنوان کے مطابق ہو سکتا ہے مریض خراب ہو. اس کے لیے تحمل اور برداشت کے ساتھ پھر اس کو کوئی چیز سمجھا رہی ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں لمبے فکرے, لمبے جملے, لمبا ٹاسک نہیں ہو سکتا, وہ اس پہ خیال کرے, اس کو مینج کرنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ مریض کے کھانے پینے کا, اس کے بیٹھنے اٹھنے کا, اس کے آرام کا خیال کے لیے بھی بہت ضروری ہے. ایک سٹیج ایسی بھی آ جاتی ہے جس میں مریض اپنے پیشاب پخانے کو دیکھیں, یہ بات تھی جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں دوائی کھا دیتا ہوں, وہ بات بھی نہیں سمجھ رہا, سمجھا بھی نہیں رہا بچوں کی طرح. اسی طرح وہ اس کا اپنا پخانا اور پیشاب بھی کنٹرول نہیں کر رہا, لیکن پھر واپس وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں واپس لوٹا دیتا ہوں. یہ واپس لوٹ کے ہے نا, اسے اپنے پیشاب کا بتایا تھا, وہ اس کو سنبھال سکتا ہے. کمزوری ہو جاتی ہے, وہ اٹھ بھی نہیں سکتا, کھانا بھی پڑتا ہے, تو یہ ایسے ہی وہ واپس چلا جاتا ہے. تو جب ایسا ہوتا ہے تو وہ جہاں بیٹھا ہے وہاں پیشاب کرتے, جہاں بات ایسا ہوتا ہے پرائیویٹ کی بجائے کمرے میں کر دیتا ہے, کمرے کو کہنے سمجھنے لگ جاتا ہے, تو ایسا ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے بھی اس کو برداشت والا پتہ ہونا چاہیے جو کرتا ہے. پھر اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو سکلز سکھاتے ہیں. بولنا بھول جاتا ہے, کھانا پینا بھول جاتا ہے, کپڑے پہننا بھول جاتا ہے, یہ جس طرح پڑتا ہے, جس کھایا جا سکتا ہے, یہ تو تحمل والا پتہ سکھا سکتا ہے, پیار سے, تحمل سے. تو پھر وہ یہ ہے کہ اور ان کے لیے ایک خاص جو ہم کہتے ہیں یا بہت ہی اہمیت کی جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی ایکسیس میں, ان کی پہنچ میں کوئی بھی تیز چیز, کوئی شارپ چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ خود کو انجر کر سکتا ہے, خود اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کو انجر کر سکتا ہے, ان سے کرے. پھر یہ ہے کہ گیس, بجلی, پانی, ان کے جتنے بھی کنیکشنز ہیں, ان کی جو ٹیپس ہیں یا کچن ہے, اس کو رات کو دن میں بند کر کے تالا لگا کے رکھنا چاہیے. وہ اس لیے کہ یہ کھول دیتے ہیں اور بعض دفعہ پوری فیملی کے لیے ڈینجرس ہو جاتا ہے. باہر جانے کے لیے جو باہر کا مین دروازہ ہے ایسے باہر نکلنے کا, اس کو بھی رات کو بھی, ہم تو دن میں بھی کہتے ہیں لیکن رات کو خاص کر تالا لگا کے سونا چاہیے, کیونکہ یہ باہر نکل جاتے ہیں اور ان کو نام بھی برا ہوا ہوتا ہے, رسا بھی برا ہوتا ہے, تو یہ بہت ہی ڈینجرس ہو جاتا ہے. یا باہر ٹریفک ہے تو اس کے نیچے آ جائیں گے, تو یہ ان کی جان کے لیے بہت زیادہ خطرہ بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کا سیکشل اسالٹس کرتے ہیں بعض دفعہ, کیونکہ وہ جو کنٹرول ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ کے اندر کنٹرول رکھے ہوئے ہیں, بیریئرس ہیں, وہ بیریئر اس بیماری میں ختم ہو جاتے ہیں. تو وہ بعض دفعہ بہو ہے, بیٹی ہے, ان پہ حملہ کر دیتا ہے یا ان کے سامنے ننگا ہو جاتا ہے. تو عورت ہے, مردوں کے ساتھ بھی یہ مشکل ہے, مرد ہے تو دونوں میں رہے گی. یہ نہیں کہ صرف مردوں کی بات ہم کر رہے ہیں, یہ دونوں میں ہوتی ہے, تو دونوں کے لیے یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے. اس کے لیے بھی ہمیں برداشت ہونی چاہیے اور اس کو کرنا چاہیے. پھر یہ ہے کہ ان کو پیمر لگائے جا سکتے ہیں, CCTV کیمرے لگا کے ہم ان کی ایکٹیویٹی کو آبزرو کر سکتے ہیں. ہاں, ایک اور بات رہ رہی کہ تالے ہم کو ہمیں ایسے استعمال کرنا چاہیے جو چابی سے کھولتے ہیں, کیونکہ آٹومیٹک جو تالے بند ہو جاتے ہیں تو ان کو کھولنا بعض اوقات نہیں آتا, تو یہ پھنس جاتے ہیں, وہ اندر کی بند ہو جائے گی آپ کے لیے اور یہ اس مریض کے لیے بہت مسئلہ بنے گا. تو ایسے تالے. پھر یہ ہے کہ یہ مریض سیدھا ہی دیکھتا ہے, تو یہ اگر تالے پہلے جا رہے ہو اس کے دماغ میں وہ پرانی یادداشت کی بات ہم نے کی ہے, وہ چابی ہوتی ہے, تو وہ تالوں کی جگہ چینج کی جا سکتی ہے, اوپر نیچے کی جا سکتے ہیں. اوپر نیچے کر دیں گے تو پھر وہ اس کو تالا ملے گا نہیں اور وہ لگا نہیں پائے گا, پاس نہیں کر پائے گا. اس طرح پھر یہ آ جاتا ہے کہ یہ ان کی خوراک کا خیال رکھے, کیونکہ یہ کھانا پینا نہیں بھول جاتے ہیں خاص کر, یہ بہت ضروری ہے. لڑائی جھگڑے کو ان کے برداشت کریں, ان کے ساتھ وہ رویہ نہیں اپنائیں, تو اس سے ہوگا. پیار سے سیر کروائی جا سکتی ہے, تھوڑی دیر کے باہر لے جایا جا سکتا ہے. پھر ان کے ساتھ مذاق, جب موڈ اچھا ہو تو مذاق بھی کیا جا سکتا ہے, وہ اس سے دوستی ہوگی. اور فیملی میں بیٹھے ہیں ان سے بات کریں, بچوں کو کے پاس بھیجیں, تو تاکہ اس کا ان سے انٹریکشن قائم رہے اور وہ ضروری ہو جائے. تو کھانے پینا ہے, یہ چیزیں ساری ہونے کے بعد بعض دفعہ یہ بیڈ ریڈن ہو جاتے ہیں. تو بیڈ ریڈن جب ہو جاتے ہیں تو پھر اور مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کو سنبھالنا اور کیئر کرنا. اور یہ بات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ بعض دفعہ فزیکلی بھی مارنا شروع کر دیتے ہیں, تو وہاں بھی ان کو مارنا نہیں چاہیے, بلکہ ان کا ایک کوئی میڈیسن دینی چاہیے, ڈاکٹر سے ملنا چاہیے. اور بیسٹ جو ڈاکٹر ہے وہ سائیکیٹرسٹ از دی بیسٹ ون. نیورو فزیشین کو بھی مل سکتے ہیں, لیکن سائیکیٹرسٹ جو ہے کیونکہ ان میں بیہیویئر چینجز آتی ہیں, دوسرے جاتے ہیں, تو سائیکیٹرسٹ از دی بیسٹ ون. تو سب سے بڑی بات میں یہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمارا سارا فوکس مریض پہ تو ہے, مریض کو جو خیال رکھ رہا ہے اس پہ کبھی کسی نے بات نہیں کی, نہ کسی نے سوچا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. جو تیماردار ہے, جو کیئر ٹیکر ہے, دیکھیں سارا دن بھی ہمارے معاشرے کا بہت المیہ ہے, ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, بہو اگر اس کا سسر ہے, بہو اس کا خیال کر رہی ہے, اس پہ کتنی ذمہ داریاں ہیں. اگر وہ ہاؤس وائف ہے تو پھر بھی یہ ذمہ داری کم ہے. اور بعض ایسی ہیں جو کہ ورکر ہیں, آفس ورکر ہیں, ان کی اور مینٹل ہیلتھ, ان کی مینٹل ہیلتھ ہے, کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. وہ صبح اٹھتی ہے, بچوں کو کرتی ہے, خاوند کو کرتی ہے, باقی گھر والوں کو کرتی ہے, سارا دن اس بندے کے ساتھ گزارتی ہے یا بندی کے ساتھ گزارتی ہے. بہت مشکل ہوتا ہے.
وہ کبھی نگاہ ہو رہی ہے, کبھی وہ گھر سے باہر نکل رہی ہے, کبھی وہ چیزوں کو چھیڑ رہی ہے, کبھی وہ پوٹی پیشاب کر رہی ہے, جہاں دن کیا کر رہی ہے, تو وہ سارا دن تک آتی ہے. تو ہمارا رویہ, ہمارے معاشرے کا بہت الٹا رویہ ہے, جو کہ بہت سارے میرے پاس لوگ آتے ہیں, کبھی اس کی مینٹل ہیلتھ پہ کسی نے بات نہیں کی, نہ تو بھی کسی سوچا ہے. تو وہ کتنی اسٹریسڈ ہے, کتنی ڈپریسڈ ہے. ہوتا یہ اگر فہمد باہر سے آتا ہے, آپ اس پہ شروع کرتا ہے. ہاں, یہ شکایتیں بھی لگا رہے ہوتے ہیں, آج مجھے روٹی نہیں دی کیونکہ وہ روٹی کھائی کی بھول جاتا ہے, میں کل سے بھوکی ہوں, مہمان آیا اس سے شکایت لگ رہی ہے, بیٹیاں آتی ہیں ان کو شکایت, بیٹیاں اپنے گھروں میں بیٹھی آتی ہیں تو پھر اس پہ اٹھا روح جمانا شروع کر دیتی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بیچاری یا اس بیچارے کا جو بھی اس کا کیئر ٹیکر ہے, جو بھی تماشا ہے, اس کے ساتھ ایک تو ڈفرینشیٹ کی جائے. دوسرے اس جگہ پہ کھڑے ہو کے سوچیں, بیٹی ہے, بہو ہے, بیٹا ہے, اور کوئی بندہ ہے, تو اس جگہ پہ کھڑے ہو کے سوچیں کہ اس نے دن کیسے گزارا اس بندے کے ساتھ. اسی طرح میرے پاس ایک واقعہ ہے, اس کی بیٹیاں باہر تھیں, والدہ تھی ان کی, بیٹا کام کرتا تھا, ایک ہی بھائی تھا, اور وہ بہو اس کو سارا دن سنبھالتی تھی. بہو بھی اس پہ رونے ماتا تھا, اس کی بےزتی کرتا تھا, تو میری ماں کو سنبھالتی نہیں, یہ بٹے بس بولتے ہیں, سنبھالتی نہیں ہوں, یہ بھوکی مار دیتی ہے, اس کا خیال نہیں کرتی, اس کے کپڑے بھی پہنایا بھی لا دیتی. تو بیٹیاں اسی طرح میرے پاس آ گئی, بڑے اگریسو ہو کے ہم اسے پیسے دیتی ہیں, ہم یہ کرتی ہیں, وہ کرتی ہیں, یہ اس کا خیال نہیں کرتی. میں نے کہا بیوی آپ ایسے کریں, آپ یہ سب کتنے دن کے لیے ہے, جی ہم رہنے کے لیے ہے نہیں, تو آپ ایسے کریں, اس کو 10 دن کے لیے ایک بیٹی رکھیں, 10 دن کے لیے دوسری بیٹی رکھیں. تو پیسے یہ نہیں دیتی تو میں دیتا ہوں آپ کو, یہ پیسے نہیں دے سکتے, اتنے پیسے جتنے اس کو آپ دیتی ہیں وہ پیسے میں دیتا ہوں, آپ 10 دن دونوں رکھیں. تو پھر آ کے اس کی دیکھیں اس بیچاری کے ساتھ کیا کرتی ہیں, اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے. تو معاشرے کو اس کے کیئر ٹیکر طرح, مریض کے ساتھ تو ضروری ہے, لیکن جو اس کا کیئر ٹیکر ہے اس کے ساتھ ڈیوٹیز شیئر کریں, اس کی ذمہ داریوں کو سمجھیں. اس کی مینٹل ہیلتھ اگر افیکٹ ہو رہی ہے, ڈپریشن, اس کی جو یہ ریسرچ ہے, جو کیئر ٹیکر ہے ڈیمینشیا کے, ان کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہوتی ہے, ان میں ڈپریشن بہت کم ہے. تو اگر آپ نے اچھی سروسز پرووائڈ کرنی ہے تو بہت ضروری ہے کہ آپ اس بندے کی یا بندی کی بھی خیال کریں, اسے ڈیوٹی شیئر کریں, اس کے ساتھ بھی آپ لوگوں کا رویہ نرم ہونا چاہیے اور اس کو سمجھ. آخر میں بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتا ہے ان مریضوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن پاک میں کہ آپ کے بزرگ, آپ کے والدین, ایک یا دونوں اگر آپ کو بڑھاپے پہ ملیں تو آپ ان کے سامنے اف تک نہ کہیں. یعنی اف تک اسی لیے کہہ دیا کیا, دیکھیں اللہ کو پتا تھا کہ کیسا رویہ ہوا, تو آپ کو کتنی برداشت پیدا کرنی پڑے. تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک کا. دوسرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے, حدیث ہے کہ وہ بندہ رات کو رسوا ہو جس بندے کو اس کے والدین میں دونوں ملے یا ایک ملا, اور اس نے خدمت کر کے ان کی خدمت کر کے جنت نہ